پیغمبر اسلام کی کچھ ذمہ داریاں باقی ہیں معاشرے میں. پیغمبر اسلام پہ جو وحی کا سلسلہ تھا کہ ہر موقع و مناسبت پہ خدا متعال کی طرف سے احکامات آ جاتے تھے، آیتیں آ جاتی تھیں، وہ سلسلہ بند ہوا. لیکن قرآن مجید کے پہنچانے کی ذمہ داری باقی، تو کچھ ذمہ داریاں باقی رہیں اور قیامت تک یہ ذمہ داریاں باقی رہیں گی. لہٰذا ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کی طرح کے افراد ہونے چاہیے، جو اگر خود پیغمبر نہ ہو کم از کم پیغمبر کے بعد بہترین افراد ہوں، اور معصوم بھی اسی سلسلے میں ان کا سینہ پیغمبر اسلام کا سینہ ہو، ان کے پاس جو علوم ہے وہ پیغمبر سے ہی حاصل شدہ ہوں، یعنی اسی سلسلے کے ہوں. ہمارا کہنا یہ ہے جو امتی ہیں عام، ان میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے مقام پر بیٹھ کر پیغمبری کرے، یعنی پیغمبر کے کام کو انجام دے. لوگوں میں یہ گنجائش نہیں ہے، اور امت نہیں جانتی کہ کسے پیغمبر کے مقام پہ اور مسند پہ بٹھانا چاہیے. امت کو صلاحیتوں کا نہیں معلوم، امت کو مستقبل کا نہیں معلوم کہ آئندہ یہ اشخاص کیا کریں گے، نہیں معلوم. خداوند خالق ہے اور خدا کو استقبال کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے، تمام چیزیں معلوم ہے. خدا کو امت کی ضروریات کا پتہ ہے، آگے بھی کیا ہونا معلوم ہے. لہٰذا خدا کو چاہے کہ ایسے افراد انتخاب کریں جو پیغمبر کے مقام پر بیٹھ کر پیغمبر کے باقی ماندہ کاموں کو انجام دیں. پیغمبر کے کون کون سے کام معاشرے میں باقی تھے؟ کل چند چیزیں عرض کی. قرآن کریم کے مفاہیم کو بیان کرنا، یہ ذمہ داری اب بھی ہے. ہر نسل کے لیے لازماً کچھ اشخاص چاہیے کہ جو قرآن کے صحیح مفاہیم کو بیان کریں. دوسری ذمہ داری شرعی احکام بیان کرنا. نئے نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے تو احکام کون بیان کرے گا؟ ظاہر ایک شخص پیغمبر کی جگہ ہونا چاہیے جو احکام بیان کرے. پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ عقائد کے سلسلے میں ہر قسم کے انحرافات جو پیدا ہو جائیں لوگوں میں، بدعتیں، عقیدے میں غلط چیزیں، تو پیغمبر ان کی روک تھام فرماتے تھے. یہ ذمہ داری بھی باقی ہے. آج بھی اگر بعض لوگوں نے انحرافات پیدا کر دیا تو امام کا کام ہے کہ ان سے جو ہے وہ مقابلہ کریں، ان کے یا پھر نائب امام. اسی طرح سے جو ہے چوتھی ذمہ داری ہے کہ دینی اعتقادات اور اعتقادی جو مسائل ہوں گے ان کا جواب دیں. آج بھی اگر جو ہے جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کی جگہ. تو پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی کہ گفتار اور رفتار کے ذریعے معاشرے کے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، چونکہ معاشرے میں افراد آتے رہیں گے قیامت تک. لہٰذا اب بھی یہ ذمہ داری باقی ہے، تو ان کی جو ہے صحیح الہی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. یہ ذمہ داری باقی ہے. لہذا کوئی ایسا تو ہو جو شبیہ ہے پیغمبر ہو کم از کم، تاکہ ان کی سیرت، سنت، قول، فعل سب لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں. اسی طرح اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام، یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی، اب یہ ذمہ داری ابھی بھی ہے. آج بھی اسلامی معاشرہ ہے تو معاشرے میں عدل و انصاف کی حکومت ضروری ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ضروری ہے. یہ ذمہ داری اب بھی ہے. تو جب بھی موقع ملے پیغمبر کے جانشین آئیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے. آج جو عرض کرنی ہے کہ جو ہے چھٹی ذمہ داری یا ساتویں کہ دشمنوں کے مقابلے میں اسلامی سرحدوں اور اثاثوں کی حفاظت کرنا، قرآن کی حفاظت، علوم اسلامی کی، تعلیمات اسلامی کی حفاظت، سیرت و سنت نبوی اور سنت جو ان کی حفاظت، اسلامی اعتقادی سرحدوں کی حفاظت، تمام یہ پیغمبر صاحب کی ذمہ داری تھی. ممکن ہے کہ لوگوں کے منتخب رہبر بھی جو ہے عدل و انصاف قائم کر سکیں اور سرحدوں کی جو ہے وہ کر سکیں، یہ ممکن ہے، وہ رہبر جسے لوگوں نے انتخاب کیا ہو. لیکن اس سے پہلے جو دو باقی ذمہ داریاں ہیں، انحرافات کے بارے میں، بدعتوں کے بارے میں، احکام شریعت کے بارے میں، مفاہیم قرآن کے بارے میں، یہ پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کو نبھانے کے لیے ایک ایسے آگاہ اور طاقتور رہبر کی ضرورت ہے جس پر قرآن مجید کی خاص نظر عنایت ہو اور جو علم و عمل میں پیغمبر اکرم جیسا ہو، یعنی وہ علوم نبوی کا جاننے والا ہو کہ پیغمبر کے پاس کون سے احکام تھے، اسے پتہ ہو
کہ آج 1400 سال بعد بھی کسی نے اگر پوچھا پیغمبر کے احکام کو بیان کر سکے، نہ کہ اپنی طرف سے فتوا دے. ہر طرح کے سہو و خطا و نسیان سے بھی پاک ہو، کہ اس پر سننے والا اعتماد کرے اور اعتبار کرے کہ بھائی جس نے بیان کیا وہ بولتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ غلطی نہیں کرتا، لہذا وہ جو بھی سنے گا قول پیغمبر سمجھ کر عمل کرے گا کہ یہ جس طرح بتایا پیغمبر سے یہی چیز ان کو ملی ہوئی ہے. لہذا ایسے شخص کی ضرورت ہے جو معصوم ہو، ورنہ پھر شک ہے کہ نہ معلوم کہ یہ شاید ایک چھوٹا سا مسئلہ بیچ میں بھول گیا ہے، یا مسئلے کا ایک شق جو ہے بھول چکا ہے. لہذا اگر معصوم نہ ہو تو اعتماد نہیں رہے گا، تاکہ معاشرے کے عظیم ذمہ داریوں کو عملی جامہ پہنا سکے. نبی اکرم کے خلا کو پوری تاریخ اسلام کے نشیب و فراز کے دوران پر کر سکے. پیغمبر اسلام جب گئے تو جہاں جہاں خلا پیدا ہوا ہے پیغمبر اسلام کے جانے سے، اسے یہ شاید یعنی وہ کام جو پیغمبر اس حادثے میں اس مقام پہ ان حالات میں انجام دینے تھے، یہ شخص وہی کام انجام دے اور بغیر غلطی کے انجام دے. لہذا پیغمبری کا کام جو ہے وہ انجام دے. ایسا شخص اگرچہ علوم نبوی کا حامل ہوگا لیکن نہ پیغمبر ہوگا نہ کسی شریعت کی بنیاد رکھنے والا ہوگا، کیونکہ نائب پیغمبر ہیں، خلیفہ پیغمبر ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، پیغمبر نہیں ہے تو پیغمبر نہیں ہوگا وہ، اور اس پر نئی شریعت بھی نہیں آئے گی. شریعت پیغمبر کو آگے پہنچا دے گا بغیر کمی بیشی کے. مزید یہ کہ منصب امامت اور منصب نبوت یکساں نہیں ہے. اس قسم کی شخصیت کا تعین جو علم و دانش میں عام لوگوں سے بالاتر ہو، صرف حکم الہی کے تحت اور پیغمبر اکرم کے ذریعے ہی ممکن ہے. ایسا شخص جو یہ سارے امور پیغمبر کی جگہ بیٹھ کر انجام دے سکے، ایسا شخص صرف خدا معین کر سکتا ہے، لوگ معین نہیں کر سکتے. لوگوں کو عصمت کا نہیں معلوم، لوگ کیسے جانے کہ یہ شخص معصوم ہے، نہیں معلوم. اس کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہے کہ مذکورہ اغراض مقاصد کی جو ہے تکمیل کا دار و مدار بھی اس بات پر ہے کہ لوگ پیغمبر کی طرف سے معین شدہ جانشین اور رہبر کی حمایت اور اطاعت کریں. چونکہ تعین الہی اور اعلان پیغمبر مذکورہ اغراض کی تکمیل کے لیے شرط کافی نہیں ہے کہ لا رعا من لا یطاع. چنانچہ قرآن پیغمبر اکرم کے سلسلے میں بھی جو ہے قضیہ ایسا ہی تھا اور ہے کہ اگر لوگ آئیں انہیں مانیں اور عمل کریں اور ساتھ دیں تو یہ سارے اہداف پورے ہو جائیں گے. ابھی کوئی شخص یہ بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ جب اگر ایسا ہے پیغمبر نے اپنے سب کچھ کیا ہے تو یہ سارے مقاصد کیوں پورے نہیں ہوئے؟ اس میں شرط کافی نہیں ہے، شرط کافی نہیں ہے. شرائط ہیں یہ چیزیں لیکن کافی نہیں ہے. مزید ان جو ہے اغراض مقاصد پہ عمل ہونے کے لیے لوگوں کا ایمان لانا، ماننا اور ساتھ دینا ضروری ہے. کہ لوگ آئیں انہیں سنیں، تسلیم کریں اور ساتھ دیں، تب امام پیغمبر کی جگہ جو ہے یہ تمام اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا. اگر لوگوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تو امام بیٹھے رہیں گے انتظار میں کہ لوگ آ جائیں. اس وقت تک جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا. یہ شرط ہے پیغمبر اسلام کے لیے بھی. یہ خود پیغمبر تھے لیکن یہ سارے امور، یہ سارے اہداف حاصل نہ ہو سکے، یہ سارے مقاصد پورے نہیں ہوئے. تو وجہ کیا تھی؟ پیغمبر میں کمی تھی؟ نہ. خدا میں کمی تھی؟ نہ. لوگوں میں کمی تھی. ایک شرط یہ بھی ہے کہ لوگ آئیں، مانیں، تسلیم کرو، ساتھ دیں. پیغمبر جس طرح سے فرمائے اس طرح عمل بھی کریں. اطاعت ہوگی تب سارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے. پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد منفی واقعات، مسلمانوں میں تفرقہ کا وجود میں آنا اس لیے نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے حکیمانہ فریضے پر عمل نہیں کیا تھا. اس لیے نہیں تھا
اور اپنے بعد امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کسی کو جو ہے معین نہیں کیا تھا یا آپ کا منصوبہ ناقص تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امت میں بعض افراد نے اپنے رائے اور اپنے نظریے کو پیغمبر کی رائے اور نظریے پر مقدم قرار دے کر اپنی ذاتی مصلحت اندیشی کو خدا اور رسول خدا کی نص پر ترجیح دے دی کہ ان کی بات نہ سنیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ بعض افراد اس طرح آگے آ گئے، رکاوٹیں کھڑی کر دی انہوں نے، لہذا ائمہ اطہار اور خلفائے پیغمبر کا، خلفائے راستے پیغمبر کا راستہ روک لیا۔ لہذا یہ صرف ایک حادثہ نہیں جو تاریخ اسلام میں رونما ہوا، بلکہ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے حادثات پیش آئے کہ لوگوں نے خدا اور رسول کے احکامات پر اپنے ذاتی نظریے کو مقدم رکھا اور امت کو گمراہ کر دیا۔ ائمہ اطہار کے قیام کے لیے بھی ابھی سوال یہ ہو کہ روکنے کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوئے، وہاں بھی لوگوں کا ساتھ دینا شرط ہے۔ پیغمبر خود آ کر نہیں روکیں گے یا معجزے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ نہیں ہے پیغمبر کے لیے۔ یہ کام تو اگر سب کچھ معجزہ اور طاقت کے زور پہ کرنا ہوتا خدا خود ہی کر لیتا، پیغمبر کو نہ بھیجتا۔ پیغمبر کو بھیجا صرف راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، کہ لوگ اگر چاہیں ساتھ دیں، تا حد اعتماد پیغمبر ثبوت پیش کریں گے، بیان دیں گے کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، معجزے دکھائیں گے، دعائیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ معصوم ہے، غلطی نہیں کرتے، دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے، اب مانے نہ مانے اب تمہاری مرضی ہے۔ بہانہ اور عذر نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن نازل کیا، انبیاء کو نازل کیا، بیانات دیے، معجزات دکھا دیے کہ اب تمہیں شک نہیں ہے نا میں خدا کی طرف سے ہوں، اب ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مگر نہ مانے پھر اہل بیت پیغمبر ہاتھ اٹھا لیں گے۔ خداوند خود بھی فرماتا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، خداوند فرماتا ہے جب لوگ زیادہ سرکشی کرتے ہیں خداوند انہیں اپنی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، جانے دو۔ یعمہون وہ ہاتھ پیر مارتے جو ہیں، سرگشتہ وہ سرگردان رہتے ہیں۔ جب ہم زیادہ سرکشی کرتے ہیں پھر خدا بھی نہیں روکتا اسے، جانے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے اسے، آپ جو چاہے کرو، لہذا وہ سرکشی کرتا ہے، فسادات میں پھیلاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ آزاد ہے، آزاد نہیں ہے، ایک حد تک خدا نے اس کو ڈھیل دی ہے، اس کے بعد سمیٹ لینا خدا نے اس کو، پھر اصلی جو جائے گا ہے وہاں پہ جا کے ڈال دینا۔ تو لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے، لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام جب ان سے پوچھا کہ امام علی نے کیوں اقدامات نہیں کیے، فرمایا کہ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، لوگوں کو چاہے کہ کعبے کے پاس آ جائیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جائے گا۔ امام علی بیٹھے اسی مدینے میں اپنے گھر بیٹھے 25 سال بیٹھے، ہاں تم لوگ کھیلو خوب ادھر ادھر، جب تھک جائے، جب عثمان قتل ہوئے تب آئے امام علی کے پاس لوگ، خود کسی اب اہل بیت نہیں بلایا، وہ خود آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں کہ ہاتھ کھینچیں کہ ہم بیعت کریں گے آپ کے، آپ سے بہتر حاکم نہیں ملے گا۔ پھر امام علی، اس وقت امام علی کا خطبہ موجود، انہوں نے کہا کہ اب حجت تمام ہو گئی مجھ پر، اب لازم ہے کہ میں تمہارے اوپر حکومت کروں، کیونکہ تم نے خود چاہا ہے، میرے ہاتھ پہ تم خود بیعت کر رہے ہو۔ اب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ میں خدا کو کیا عذر کروں، کہ لوگ خود آ رہے تھے بیعت کر رہے تھے، کیوں نہیں کیا، اب میں نے خود کرنا ہے۔ لہذا چند سال امام علی نے حکومت کی اور لوگوں سے تمام چیزیں لے لی۔ فرمایا کہ اگر کسی کنیز کو بھی کسی نے غلط طریقے سے اٹھا لیا میں اس کو بھی واپس کروں گا، ہر چیز جو بیت المال سے جو ہے ناحق لیا میں نے واپس کرنا ہے۔ تو سخت ترین حکومت، یعنی جس کو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کیا، اور دشمنوں نے اقرار کیا کہ قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، اس طرح سے کہ علی اپنے محراب میں شہید ہوئے شدید عدالت اور انصاف کی وجہ سے۔ اگر علی اس قدر سختی سے عدل انصاف کا اجرا نہ کرتے تو لوگ ان پہ حملہ نہ کرتے۔ اس قدر انہوں نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف کو برقرار رکھا کہ لوگ برداشت نہیں کرتے، ہم لوگ عدالت کو برداشت نہیں کر سکتے، انصاف کو برداشت نہیں کر سکتے،
بالکل نہیں کر سکتے. حتیٰ کھانے میں، حتیٰ پلیٹ میں، حتیٰ برتن میں، حتیٰ سیٹ کے بارے میں ہم انصاف کے قابل نہیں ہیں. ہم لوگ برداشت نہیں کرتے. میرے لیے اچھی سیٹ ہونی چاہیے، وہ جس پہ بھی بیٹھنا چاہے بیٹھے، میرے لیے اچھا کھانا ہونا چاہیے، دوسرا کھائے یا نہ کھائے. مساوات اور عدالت کے اس پہ نہیں ہے. بہرحال میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے ہر چیز. ہم عدالت کی بھائی جو دوسروں کا وہی میرا کوئی یہ پھر انصاف پسند ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام نے یہ حکم دیا کہ جو اپنے لیے پسند کریں دوسروں کے لیے وہی پسند کریں. لیکن ہم نہیں کرتے نا یہ پسند. کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس جو چیزیں ہوں دوسروں کے پاس نہ ہوں. یہی کرتے ہیں. کوشش تو یہی ہے. لہٰذا آپ جاتے ہیں بازار ایسی چیزیں خرید کے لاتے جو دوسروں کے پاس نہ ہوں. خواتین میں کیا ہے کہ یہ کپڑے تو سب نے دیکھ لیا، اب میں نے یہ نہیں پہنا، اب دوسرا جوڑا چاہیے جسے کسی نے نہ دیکھا ہو. ٹھیک ہے. ہم نے کہا پھر بھوریا لائیں اس کا کپڑے بنا پہنے، کسی نے نہیں پہنے. یعنی ہم مساوات نہیں چاہتے. آغا بن عمر اس وجہ سے شہید ہوئے. آج بھی معاشرے کی حالت یہ ہے. ائمہ اگر قیام نہیں کرتے، لہذا لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے. ساتھ دینا ضروری ہے ورنہ پھر رہیں گے. لہذا اسلام میں ایسے بہت سارے جو ہے واقعات. لہذا اصل مسئلہ باقی ہے کہ پیغمبر اسلام جب جائیں گے دنیا سے، جتنی ذمہ داریاں پیغمبر اسلام کی ہیں انہیں انجام دینے کے لیے ایک جو ہے ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کم از کم پیغمبر اسلام کے علوم سے استفادہ کر چکے ہوں، جو کم از کم پیغمبر اسلام کے علوم کو جانتے ہوں، پیغمبر اسلام کے احکامات کو جانتے ہوں، پیغمبر اسلام کی طرح بغیر کسی غلطی اور کمی بیشی کے، بغیر کسی تعصب کے لوگوں کو ساری چیزیں بیان کریں، جو نہ ڈریں، نہ جھکیں، نہ بکیں. تو ائمہ ظاہر ترین ہوتے ہیں کہ تاکہ کوئی بھی ان کے بارے میں لالچ کا خیال نہ رکھیں کہ ان کو ہم لالچ. آغا بن عمر کے لیے حلوہ بھیجا، کہا کہ یہ حلوہ رشوت ہے، کل کو یہ مجھ سے پھر کچھ چیز مانگے گا. حلوہ واپس کر دیا کہ میرے گھر میں کسی حلوہ بھیجا، جب تک میں حاکم ہوں تمہیں میں لالچ ہے. لہذا حاکم کے لیے ہر تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے. واپس کر دیا. عدل و انصاف یہ ہے کہ بیت المال سے جو ہے ایک گردن بند عاریتن لے لیا، پوچھ کر بیت المال کے جو چوکیدار ہے اس سے پوچھ کر لیا کہ اسے پہنے اور واپس لائیں. امام علی نے کہا واپس کریں. ساری بیٹیاں سارے لوگ اس طرح گردن بند پہن لیتے ہیں کیونکہ دوسرے نہیں لے سکتے بیت المال سے، تو میری بیٹی کیسے لے لیں واپس. اس طرح عدالت ہے. اپنے بھائی عقیل کے لیے لوہا گرم کرتے ہیں کہ جتنا تمہارا حصہ میں نے دیا اب زیادہ نہ مانگے مجھ سے. دنیا کی جو آگ ہے اسے تم برداشت نہیں کرو، مجھے آخرت کی آگ میں بیچ رہے ہو یہاں سے. یعنی اس طرح کے افراد چاہیے جو زاہد ترین ہوں، جو اپنے خاندان اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی تعصب سے کام نہ لے. وہ وہی احکام بیان کرے جو ایک سفید فام کے لیے، وہی ایک سیاہ فام کے لیے، جو سیاہ فام کے لیے وہ سفید فام کے لیے. تو ایسے افراد چاہیے. ورنہ دیکھا آپ نے جب ائمہ اہل بیت کے علاوہ نالائق افراد آ گئے، اپنے محلات میں سونے کی اینٹوں کی دیواریں بنا دی انہوں نے. اب کے دربار میں سونے کی اینٹیں، ابو ذر کو اینٹ اٹھانا پڑا کہ یہ کس لیے یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے، یہ سونے کی اینٹیں ہیں. ابو ذر کو اسی لیے دربار سے نکال دیا، پھر شہر سے نکال دیا، پھر ربضہ وہاں پر چھوڑ دیا. اس کے خاندان، اس کے بال بچے، پورا کنبہ وہیں پہ شہید ہوئے. اس وجہ سے شام سے اس کو جو ہے کمزور ترین اونٹ پہ بٹھا دیا بغیر کسی پالان وغیرہ کے. مدینے تک اس کے گوشت جو ہے وہ اکھڑ چکے تھے پیروں کے اور خون جاری تھا، اس وجہ سے کہ شام سے اس کو نکال دیا. اور مسلمانوں میں اتنے افراد نہ تھے کہ اسے پیغمبر اسلام کا صاحب کرامت فقیہ صحابی ابو ذر ہیں.
ابو ذر وہ ہستی ہے کہ تنہا شاگرد پیغمبر اسلام، تنہا معلم جس نے ابو ذر کو پڑھایا ہے. تو پوری کتاب ابو ذر کے بارے میں، جس میں ہر حدیث سے پہلے یا ابو ذر کہہ کے پیغمبر نے خطاب کیا. ایسی ہستی ہے جنہوں نے اپنے ساتھ قرآن اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں اٹھایا. وہ جب دنیا سے گئے تو ہاتھ خالی تھے. شام میں جب امیر المومنین کے احادیث پیغمبر حدیث میں شام والوں نکال دے اسے، خط دکھا کہ اگر یہ شام میرا انقلاب آئے گا نکال دو اسے. مدینے میں بولا کہ مدینے بھی نہ رکھیں، اس کو آگے صحراؤں میں بھیج دیں کہ یہ نہ رہے. تو اسے خداحافظی کرنے کے لیے آقا امیر المومنین حسنین گئے. باقی کسی میں جرأت نہ تھی اس وقت، کمزور مسلمان. تو پیغمبر اسلام کے منصب پہ جب غیر بیٹھیں تو پھر اس طرح سے ہوتے ہیں. لہذا خلافت کو انہوں نے ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل کر دیا اور اس کے بعد حکومتیں کی کہ آپ نے دیکھ لیا. لہذا امت کا ساتھ آنا ضروری ہے. پیغمبر اسلام کی جگہ پیغمبر اسلام کی طرح کے افراد کو ہونا چاہیے ایک، اور پیغمبر اسلام کے فرائض کو انجام دینا چاہیے دو، اور پیغمبر اسلام کے فرائض کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت کی حمایت اور اطاعت ضروری ہے. ورنہ وہ فرائض رہیں گے، امام بھی ہوں گے، فرائض بھی ہیں، لیکن کام نہیں ہوگا. رہیں گے اس طرح. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.